محترم دوستو، اللہ تعالی نے انسانوں کو دو صنفوں میں پیدا کیا، ایک مرد اور دوسرا عورت، اور یہ پیدا کرنا اللہ رب العزت کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ اور اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت بیٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی خالق ہیں، بیٹا بھی وہی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی وہی دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، ساتھ بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں بھانج بنا دیتے ہیں۔ بیٹے پیدا کرنا اور بیٹیاں پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی مصلحت پر مبنی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں اللہ رب العزت کی اس مصلحت کے تحت اگر ہم جائزہ لیں کہ بیٹے کی پیدائش پر یا بیٹی کی پیدائش پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے اور ہمارے چہروں کے اثرات کیا ہوتے ہیں، تو آج اگر ہم دیکھیں مسلمانوں میں بعض لوگوں کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، دوست احباب کو دعوت دی جاتی ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں اطلاع کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں اور اسی طرح ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی ہے، دوست احباب کو بتاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، خوشی سے بتا نہیں سکتے۔ اور ظلم اس پر یہ ہے کہ عورت کو اس کا جرم دیا جاتا ہے، عورت کو نعوذ باللہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ بسا اوقات عورت کو طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس کو یہ بات معلوم نہیں کہ بیٹی کا پیدا ہونا یا بیٹے کا پیدا ہونا یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا اس میں کیا قصور ہے یا عورت کا اس میں کیا دخل ہے؟ اور بیٹیوں کی پیدائش پر غمزدہ ہونا، پریشان ہونا یہ کسی مسلمان کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وَهُوَ قَضِيمٌ، وہ دل ہی دل میں کڑتا ہے۔ یہ کفار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو جاہلیت کے زمانے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی حالت یہ تھی کہ جب ان کو بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی تھی ظل وجہہ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ دل ہی دل میں کڑتا تھا، اور اسی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کی پرورش کا انتظام نہیں تھا۔ ایسے ماحول میں آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر بیٹی کو عظمت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کی پرورش جنت جانے کا باعث ہے اور جہنم سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا يكون لأحدكم ثلاث بنات او ثلاث اخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کسی کے ہاں 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوئیں اور ان سے حسن سلوک کا برتاؤ کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی تو یہ پرورش اللہ رب العزت، یہ پرورش اس کو جنت جانے کا باعث ہوگی اور وہ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنۃ کہاتین، فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی میں اور وہ جنت میں یوں اکٹھے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی پرورش پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جنت میں میری معیت نصیب ہوگی، میرا ساتھ نصیب ہوگا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، من ابتلی
بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار، کہ جو شخص بیٹیوں میں سے کسی کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی اس کو بیٹیاں اللہ رب العزت نے عطا کی اور اس پر صبر کرے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی، دوزخ سے چھٹکارے کا سبب بن جائیں گی۔ اور اس پر تاریخ میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے ہاں 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب 7ویں بار بیوی کے ہاں امید لگی تو وہ شخص پریشان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری 7ویں بیٹی پیدا ہو جائے۔ اسی اضطراب اور پریشانی میں رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میدان حشر قائم ہے اور اس کے اندر فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، پہلے دروازے پر لے جایا گیا تو وہاں پر اس کی ایک بیٹی کھڑی تھی، اس نے جہنم جانے سے روک لیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دروازے کی طرف لے جایا گیا، دوسرے دروازے پر بھی اس کی بیٹی کھڑی تھی، اس نے وہاں سے اس کو روکا۔ تیسرے دروازے پر لے جایا گیا، وہاں بھی اس کی بیٹی، چوتھے دروازے پر بھی اس کی بیٹی، 5ویں پر بھی اس کی بیٹی، 6ٹھے پر بھی اس کی بیٹی کھڑی ہے۔ 6 دروازوں جہنم کے دروازوں سے وہ بچ گیا اپنی بیٹیوں کی وجہ سے۔ 7ویں دروازے پر جب فرشتوں نے پہنچایا تو وہاں پر اس کی بیٹی موجود نہیں تھی، تو اس کو جب جہنم لے جانے لگے فرشتے، جو ہی دروازے پر پہنچے تو اس شخص کی آنکھ کھل گئی، اور آنکھ کھلی تو فوراً خوف سے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ بلند کی اسی وقت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگا، اللہم ارزقنی سابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما۔ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ اس وجہ سے بیٹیوں کی پرورش پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ کیا بیٹی کا نعمت ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیش نظر خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچیوں کی پرورش کرے گا، اس کو اللہ رب العزت جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اور دوزخ سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ کیا انسان کی کامیابی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں اور جہنم سے اللہ رب العزت اس کو چھٹکارا نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ Oh